نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس عنوان کے ماتحت ہی آج کا بیان ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اس کے وجوہات بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس چیز کی ابتدا اعلیٰ ترین عرفہ و اعلیٰ ہو، برکت والی ہو، اس کی انتہا بھی عرفہ و اعلیٰ برکت والی ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے جس کام کو بسم اللہ سے شروعات کیا، اللہ کے نام سے شروعات کیا، ذکر سے شروعات کیا، حمد سے شروعات کیا، تو وہ کام مکمل اور بہترین اور برکت والا ہوگا۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ جتنی بہترین طریقے سے شروع ہو رہی ہے، اتنی بہترین طریقے سے کسی اور کی زندگی کیا شروع ہو۔ امام حسین کی شروعات کے لیے، اس دنیا میں تشریف لانے کے لیے جس پیٹ کو چنا گیا، جس شکم کو چنا گیا، وہ سیدہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ آپ کے لیے والد پاک جو سید الاولیاء ہیں، مولا علی مشکل کشا ہیں، ان کا انتخاب کیا گیا۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد سب سے پہلی آواز جو آپ کے کانوں میں پڑی وہ اذان کی آواز تھی۔ صرف اذان کی آواز نہیں بلکہ حضور پاک نے اذان دی، حضور پاک کی آواز تھی، وہ بھی اذان کی شکل میں تھی۔ سب سے پہلی آواز جو آپ کے کانوں میں گئی ہے وہ اللہ کا، رسول اللہ کا اور دین کی دعوت کا پیغام آپ کے کانوں میں گیا۔ کتنی اعلیٰ ترین، کتنی بہترین، عظیم ترین آپ کی شروعات ہے۔ آپ کی شروعات حضور کے لعاب دہن پینے سے ہو رہی ہے۔ تو بتائیے کہ جس کی شروعات اتنی اعلیٰ ترین ہو تو اس کی پوری زندگی کا ہر رکن کتنا اعلیٰ و بالا ہوگا اور برکت والا ہوگا۔ اور جہاں زندگی برکت والی ہوتی ہے وہاں زندگی غلطیوں والی نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا کہ امام حسین کی بچپن میں خود نانا جان تربیت کیا کرتے، اور نانا جان جانتے تھے کہ میں حسین کی کیا تربیت کر رہا ہوں، اور میں نے سیدہ کائنات کو کیا تربیت کرنے کہا ہے، اور کیا مولا علی مشکل کشا کو حسنین کریمین کی تربیت سکھائی ہے۔ حضور جانتے تھے۔ حضور پاک نے اسی لیے کہ ان کی تربیت کیا ہونے والی ہے، ان کے نام تک کا کو جنتی نام چنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے لیے جنتی نام بھیجا، کیونکہ یہ سراپا جنتی تھے، ان کے ایک ایک کام جنتی ہونے والے تھے۔ اگر جنتیوں کے سردار ہی غلطیاں کرے تو دوسری جنتیوں کی بات ہی کیا رہ گئی۔ تو امام حسین، یہاں تک کا کہ امام حسین کو حضور پاک نے جنتیوں کا سردار کہہ دیا۔ امام حسین کی وہ تربیت کی حضور پاک نے، اور سید کائنات کو، مولا کائنات کو ان کی تربیت کی وہ وصیت کی کہ حضور پاک نے امام حسین کے لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جس کی تربیت حضور نے اس طریقے سے فرمائی ہو کہ حضور نے حسین کو جنتیوں کا سردار، اور حسین کو مجھ سے اور میں حسین سے ہوں یہ خطاب دیا، اور خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہو کہ اے اہل بیت، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تم سے تمام ناپاکیوں کو دور کر دے اور تم کو خوب ستھرا کر دے، تو وہ اس اہل بیت کے عظیم ترین رکن امام حسین علیہ السلام، ان کے قدم غلطیوں کی جانب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے قدم تو اسی راستے پہ چلیں گے جس راستے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے، کیونکہ اگر آپ اس راستے پر نہیں چلتے تو اللہ رب العزت آپ کی پاکیزہ ہونے کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ آپ کی ستھرائی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جب اللہ ہی آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے
اللہ آپ کے لیے جنت سے نام بھیج رہا ہے، اور اللہ نے حضور پاک کو بتا دیا کہ یہ دونوں جنتیوں کے سردار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ارشاد نہیں کرتے، تو اللہ نے خود اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، تو جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے وہ راستے سے کیسے بھٹک سکتا ہے؟ تو بحمد اللہ تعالی امام حسین علیہ السلام سے غلطی نہیں ہو سکتی، آپ غلطیوں کی جانب آپ کے قدم بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ امام حسین سے ہونے والی غلطی مصطفیٰ کی تربیت میں خامی لائے گی، سید کائنات کی تربیت میں خامی بتائے گی، مولا کائنات کی تربیت میں خامی بتائے گی، اور الحمدللہ امام حسین نے جو تربیت پائی ہے بہت اعلیٰ ترین تربیت پائی ہے، اور امام حسین علیہ السلام یہ حق پر تھے، اس کی واضح دلیل یہ ہے، اور امام حسین نے جو گئے پوری زندگی قرآن پر گزاری اور قرآن اہل بیت کے ساتھ رہا، حسین کے ساتھ، اس کی واضح دلیل یہ رہی کہ امام حسین کہ جب زندگی بھر رہے، پوری زندگی میں جو کہ آپ قرآن کے ساتھ رکھے، جب سر دھڑ کے ساتھ تھا تو بھی امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت میں رہے اور قرآن کی دعوت دیتے رہے، اور جب سر تن سے جدا ہوا تو آپ کے تن سے جدا ہونے کے بعد بھی سر نے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضور پاک کی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے، یعنی قرآن کی تعلیمات سے اہل بیت کبھی ہٹیں گے نہیں، یعنی اہل بیت خصوصاً امام حسین علیہ السلام وہ پنجتن پاک یہ کبھی قرآن کریم سے ہٹیں گے نہیں، قرآن کے ساتھ ہوں گے، حق کے ساتھ ہوں گے، یعنی امام حسین غلطیوں سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرے گا اور کبھی جو ہے وہ غلط فیصلے پہ نہیں آئیں گے۔ بس یہی بنیاد ہے کہ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں حسین ذی وقار کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔